بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر پارٹس آف اسپیچ کے اوپر ہے۔ پارٹس آف اسپیچ، کسی بھی جو ہم اسپیچ کرتے ہیں اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں، بیسکلی ہم اسپیچ کرتے ہیں سینٹینسز کے تھرو، کہ ہم جملے بولتے ہیں اور ان جو جملے ہیں، جو سینٹینسز ہیں، یہ ورڈز سے مل کر بنتے ہیں۔ تو کون سا ورڈ سینٹینس کا کون سا پارٹ بناتا ہے؟ بیسیکلی سینٹینسز جو ہیں یہ ورڈ سے مل کر بنتے ہیں، تو جو ہر ورڈ ہر سینٹینس کے اندر جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کی بیس پہ اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از کالڈ دا پارٹس آف اسپیچ۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم یہ ڈفرینٹ ورڈز جو مل کے سینٹینسز بناتے ہیں، دین ان کے رول کے اوپر، وہ رول جو وہ سینٹینس کے اندر پلے کرتے ہیں اس کی بیسس پہ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں۔ تو اس بیسس پہ اس کی 8 کیٹیگریز ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، یا ایک سینٹینس کو ہم میکسیمم 8 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سینٹینس میں یہ 8 حصے ہوں، لیکن یہ ہے کہ میکسیمم جو کیٹیگرائزیشن پاسبل ہے کسی بھی سینٹینس کے اندر استعمال ہونے والے ورڈز کی، دیٹ از 8۔ تو پارٹس آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں۔ ایگزامس کے اندر وہ یہ کرتا ہے کہ ایک سینٹینس کو لکھنے کے بعد ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ سینٹینس کے اندر یہ کیا ہے، یہ وہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، واٹ ایلس۔ تو اگر ہمیں ان کی کریکٹرسٹکس کا پتہ ہے تو ہم اس کو ایزیلی اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سینٹینس کے اندر کیا رول پلے کر رہا ہے۔ تو اس میں ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجکشن اینڈ انٹرجیکشن، تو یہ وہ 8 پارٹس ہیں کسی بھی سینٹینس کے اندر جو ایک ورڈ جو رول پلے کر سکتا ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناؤن کے ساتھ۔ ناؤن، جس کو اردو میں اسم کہتے ہیں، مطلب نام۔ یہ نام کس چیز کا ہوگا؟ یہ کسی پرسن کا ہو سکتا ہے، کسی پلیس کا ہو سکتا ہے، اینیمل کا ہو سکتا ہے، کسی تھنگ کا ہو سکتا ہے، فیلنگ اور ایون آئیڈیا، کہ کسی بھی چیز کا یونیورس کے اندر پاسبل کسی بھی چیز کا جو نام ہے، دیٹ از کالڈ دا ناؤن۔ اب جیسا کہ ہم نارملی نام یوز کرتے ہیں، عبداللہ، واجد، رضوان، عبد الرحمن اینڈ سو آن، تو یہ سارے کیا ہیں؟ پرسنس کے نام ہیں، تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ناؤن ہے۔ پھر پلیسز کے نام، چاہے وہ کسی سٹی کے ہیں، ایریا کے ہیں، یا کنٹری کے ہیں، ملتان، پنجاب، پاکستان، تو یہ سارے کیا ہیں؟ ایشیا، یہ بھی ناؤن ہے۔ اینیملز کے نام، ایون برڈز کے نام بھی اس میں آپ کاؤنٹ کریں گے، تو برڈز کے یا اینیملز کے یا فشز کے جو نام ہیں وہ بھی۔ تھنگس، چیئر، ٹیبل، روف، ہاؤس وغیرہ، تو جو چیزوں کے نام ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ دین فیلنگ اور آئیڈیاز، فیلنگ لائک لو، ہیٹ، اینگر، تو یہ فیلنگز ہیں، اور یہ ان کے نام ہے کہ اس طرح کی جو فیلنگ ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ لو، تو یہ بھی ناؤن ہے۔ اینڈ فائنلی آئیڈیاز، اور تھاٹس، پلانس، تو یہ جو نام ہے، سوچ، آئیڈیا، پلان، تو یہ اٹ سیلف یہ بھی کیا ہیں؟ ناؤنس ہیں۔ تو یہ سارے جو آپ کو بتائے کیٹیگریز دیٹ فال انٹو ناؤن۔ اب ایک سینٹینس ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، روزی وینٹ ٹو مالٹا آن ویکیشنز ود ہر فیملی لاسٹ ایئر۔ روزی یہ ایک نیم ہے فیمیل کا، وینٹ ٹو مالٹا، مالٹا آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنٹری ہے۔ آن ویکیشنز، ویکیشنز کیا ہے؟ ویکیشنز مطلب یہ پرٹیکولر ڈیز ہوتے ہیں، ایسے دن کہ جب آپ کو آف ہوتا ہے، جب آپ نے کام نہیں کرنا ہوتا، تو ایسے ڈیز کو، تو یہ ایک چیز کا نام ہے۔ ود ہر فیملی، اب فیملی کیا ہے؟ گروپ آف پیپل ہوتا ہے، لوگ جن کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، کولیکٹیولی وہ کیا کرتے ہیں؟ فیملی بناتے ہیں۔ اینڈ اس کے بعد ہے لاسٹ ایئر، ہمیں پتہ ہے 365 ڈیز مل کے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک ایئر کو بناتے ہیں، تو کولیکٹیو ڈیز جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ایئر کہلاتے ہیں۔ تو روزی وینٹ ٹو مالٹا آن ویکیشنز ود ہر فیملی لاسٹ ایئر، اس میں ہم دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 5 ناؤن استعمال ہوئے ہیں، وہ ہم نے یہاں پہ کلاسیفائی کر لیے، آئیڈینٹیفائی کر لیا ان کو۔ پھر آتے ہیں پرو ناؤن۔ اب ناؤن تو کسی بھی چیز کی
کا نام ہے. اور پروناؤن کیا ہے؟ پروناؤن وہ ناؤن وہ ورڈ ہے، وہ لفظ ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. ہم ایک مثال لیتے ہیں یہاں پہ. میلون از ایٹ مووی ود میلونز وائف. میلون جو ہے وہ فلم دیکھنے گیا ہے کس کے ساتھ؟ اپنی وائف کے ساتھ. تو ہم نے یہاں پہ اگین اس کا نام میلون یوز کر دیا. میلون ریئلی لائکس ٹو اسپینڈ ٹائم ود میلونز وائف. اب ہم ایک سمجھ لیں کہ پیراگراف لکھ رہے ہیں، پیراگراف کے اندر میلون کا ذکر ہے اور ہم اس کو ناؤن کی فارم میں لکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی میلون کا نام آتا ہے میلون کو ہی یوز کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا یہ آکورڈ فیل ہو رہا ہے. تو الٹرنیٹ کیا پاسبل ہے؟ ہم لکھیں میلون از ایٹ مووی ود ہز وائف، ہی ریئلی لائکس ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہر. میلون جو ہے وہ مووی پر ہے اپنی وائف کے ساتھ، اور وہ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اسے اچھا لگتا ہے. اب دیکھیں پہلا سینٹنس زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ سیکنڈ سینٹنس، کہ جس میں انگلش میں نا ایک سمجھ لیں کہ انگلش کے اندر آپ نے ریپیٹیشن نہیں کرنی ہوتی. تو ہم دیکھیں تو پہلے سینٹنس میں کیا ہے؟ ریپیٹیشن آ رہی ہے میلون کی اور وہ بہت بری لگ رہی ہے. انگلش جیسے کہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ میلون اپنی وائف کے ساتھ مووی دیکھ رہے. اب ہم نے پہلے تو میلون کا نام یوز کیا، اس کے بعد کیا کہا؟ اپنی. یہ نہیں کہا کہ میلون. پھر ہم اگر اس کو مزید آگے لے کے چلیں تو کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اس کو اچھا لگتا ہے. اب اگین ہم نے میلون کا نام یوز نہیں کیا، وہ اور اس کے ساتھ. تو اس طرح کے ہم نے الفاظ استعمال کیے، مطلب وہ الفاظ جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوئے، دیٹ از کالڈ پروناؤن. تو یہاں پر کیا ہے؟ ہی اور جو ہیز ہے اور ہر ہے سینٹنس کے آخر میں. ہی ریئلی لائکس ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہر. ہر یہاں پہ مسنگ ہے، تو یہ ہر جو آخر میں ہے یہ سارے کیا ہیں؟ یہ پروناؤن ہے جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوئے. اب یہاں سے ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے، ہی اور ہر. ہی جو ہے یہ بیسیکلی سبجیکٹیو ہے، یہ کام کرنے والا جو ہے دیٹ از سبجیکٹیو. اور ہر مطلب جس کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو جو کام کرنے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹیو پروناؤن، اور جس کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو پروناؤن. تو بیسیکلی 7 سبجیکٹیو پروناؤن ہیں: آئی، یو، وی، دے، ہی، شی اور اٹ. اور اگر ہم دیکھیں آبجیکٹیو پروناؤن تو سیم انہی ناؤنس کے جو آبجیکٹیو پروناؤن بنتے ہیں، مطلب سینٹینس کے جب سٹارٹ میں یوز ہوتا ہے تو یہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور یہ اس فارم میں یوز ہوتا ہے سبجیکٹیو پروناؤن کے. اور جب یہ سینٹینس کے اینڈ میں استعمال ہو تو پھر یہ اس فارم میں استعمال ہوتا ہے. آئی کی جگہ می، یو جو ہے یہ یو ہی لکھا جاتا ہے، وی کی جگہ اس، دے کی جگہ دیم، ہی کی جگہ ہز، شی کی جگہ ہر، اور اٹ جو ہے یہ بھی اسی طرح سے لکھا جاتا ہے. اور اسی طرح سے فردر اگر ہم اس کو کلاسیفائی کریں تو آئی اور وی مطلب یہ وہ لوگ ہیں جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فرسٹ پروناؤن، اور فرسٹ پرسن بھی آپ اس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ پرسن، کہ جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یو. کہ اگر کہیں پہ بھی بات ہو رہی ہو تو جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ آئی ہوتا ہے، کہ مطلب وہ بات کر رہا ہے. یا اگر ایک سے زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ وہی ہوتی ہے. اور جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن ہے. مطلب فرسٹ وہ خود ہوا تو یہ کیا ہوا؟ سیکنڈ پرسن. اور اگر کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہو جو وہاں پہ نہیں کھڑا ہوا، تو پھر وہ کیا ہے؟ تھرڈ پرسن کہلاتا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب اس طرح سے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو وہ میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ ہی، شی، اٹ اور دے. تو یہ پروناؤن تھا. پھر ہم آتے ہیں ورب کی طرف. سینٹینس کے اندر کوئی ایکشن ظاہر کیا جاتا ہے یا اسٹیٹ، مطلب کوئی بھی سینٹینس ہوتا ہے وہ کسی ایکشن کو ظاہر کرتا ہے نا. لائک آئی پلے فٹ بال، یہ ایک سینٹینس ہے. تو پلے کیا ہے یہاں پر؟ یہ وہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں. آئی ایم ڈیلیورنگ اے لیکچر، میں کیا کر رہا ہوں؟ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں. تو بیسیکلی ڈیلیور کرنا جو ہے یہ ایک کام ہے. تو ورب کیا ہے؟ کسی بھی کام کو جو لفظ ظاہر کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورب.
اور اس کے علاوہ یہ کام کے علاوہ کسی بھی حالت کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں، اسٹیٹ کو یا کسی بھی سچویشن کو۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس دو مثالیں ہیں، فیڈرر پلیز ٹینس 3 ٹائمز اے ویک۔ راجر فیڈرر جو ہے یہ ایک ٹینس اسٹار ہے اور پلیز ٹینس 3 ٹائمز اے ویک۔ سبجیکٹیو کیا ہے یہاں پہ؟ فیڈرر ہے، آبجیکٹیو کیا ہے؟ ٹینس ہے۔ اور پلیز کیا ہو رہا ہے؟ کھیلتا ہے وہ، تو یہ جو پلیز ہے یہ بیسیکلی ورب ہے۔ اور آئی ایم اے ٹیچر، میں ایک ٹیچر ہوں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایم یہ ویسے تو ایک ہیلپنگ ورب کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ایک حالت کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں ہوں، کیا ہوں؟ ایک ٹیچر ہوں۔ تو ٹیچر کوئی کام نہیں ہے، مطلب ٹیچر کام کرنے کو ظاہر نہیں کر رہا۔ ٹیچر جو ہے یہ بیسیکلی ایک پروفیشن ہے، پروفیشن کا نام ہے، تو یہ ناؤن ہے۔ اور ایم جو ہے، ایم یہاں پر کیا ہے؟ یہ ایز اے ورب یوز ہو رہا ہے۔ پھر آتے ہیں ایڈجیکٹیو کی طرف۔ A word that gives us information of a noun or a pronoun، کہ ایک ایسا لفظ جو ہمیں کسی ناؤن یا پروناؤن کی انفارمیشن دیتا ہے کہ اس میں کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ ناؤن یا پروناؤن کو یہ فردر کلیریفائی کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، دے ڈرائیو این امیزنگ ریڈ کار۔ بیسیکلی یہاں پہ کار کیا ہے؟ کار ایک ناؤن ہے۔ تو اس ناؤن کو اگر ہم کہیں ریڈ کار، کار جو ہے وہ کوئی بھی کار ہو سکتی ہے۔ ریڈ کار مطلب کہ اس کار کا کلر ہمیں پتہ چلا کہ ریڈ ہے۔ امیزنگ مطلب وہ بہت اچھی کار ہے۔ اور این یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک کار ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ کار، جو کہ ایک ناؤن ہے، اس کے میننگز کو فردر یہ الیبریٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے جو آئیڈیاز ہیں، جو ہمارا مائنڈ اس کے بارے میں یہ فردر کلیئر کر رہے ہیں اس کو۔ تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ دے آر کارڈ ایڈجیکٹیوز۔ مطلب یہ کسی بھی چیز کی کوالٹیز کو، ایسا ورڈ جو کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کی کوالٹیز کو ایکسپلین کر رہا ہو، دیٹ از کارڈ ایڈجیکٹیو۔ ایک اور مثال، شی از این انٹیلیجنٹ گرل۔ تو انٹیلیجنٹ گرل، شی از اے گرل، تو سینٹینس تو پورا ہے نا، لیکن کیسی گرل ہے؟ انٹیلیجنٹ گرل ہے۔ تو اس گرل کی کوالٹیز کو فردر وہ ہمیں بتا رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے۔ پھر آرٹیکلز جو ہوتے ہیں، اے، این، اینڈ، دا، یہ سینٹینس کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور ان کو بھی ہم ایڈجیکٹیوز ہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمیں اس چیز کی کنڈیشن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اے، این، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہے، اور دا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی پرٹیکولر گروپ کی یا پرٹیکولر چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں ایڈورب کی، تو یہ بھی انفارمیشن کو ایڈ کرتا ہے، ایڈیشنل انفارمیشن دیتا ہے، لیکن کس چیز کی؟ اباؤٹ ورب وہ تھا ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں، یہ ہے ورب ایڈجیکٹیو یا کسی بھی دوسرے ایڈورب کے بارے میں۔ یہ بھی ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے، کوالٹیز بتا رہا ہے، لیکن کس کی بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں بتا رہا ہے کسی بھی ورب کی، ایڈجیکٹیو کی یا ادر کسی دوسرے ایڈورب کی۔ تو بیسیکلی کویسچن کے اندر یہ ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں اس چیز کا آنسر دے رہا ہوتا ہے کہ کب، کہاں، کیوں۔ فار ایگزامپل، yesterday evening we walked somewhat slowly in a very beautiful garden، کہ کل شام کو ہم نے واک کی، کہاں واک کی؟ بیوٹیفل گارڈن میں۔ کیسے واک کی؟ somewhat slowly۔ تو ہمیں جو یہ بتا رہا ہے کہ کب ہوا تھا، yesterday evening میں ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ we walked somewhat slowly، ہم نے واک تو کی ہے۔ واک کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ورب ہے۔ تو اس کے میننگ میں کیا اضافہ ہو رہا ہے؟ somewhat slowly، کہ کسی حد تک، آہستہ آہستہ۔ تو یسٹرڈے ایوننگ، یہ دونوں بھی اس واک کے میننگ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ somewhat slowly یہ بھی اس واک کے میننگ میں تھوڑا اضافہ کر رہے ہیں، ورب کے میننگز میں یہ ایڈ کر رہے ہیں۔ اور ایون یہاں پہ سلولی تو ٹھیک ہے کہ آہستہ چلے تھے، somewhat مطلب کسی حد تک۔ تو یہ سلولی جو کہ ایک ایڈجیکٹیو ہے، اس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے somewhat۔ تو اوپر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ورب کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے، سلولی بھی ایک ورب کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے، somewhat جو ہے وہ ایک ایڈورب کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے، پھر ایڈجیکٹیو کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے ان اے ویری بیوٹیفل گارڈن۔ گارڈن جو ہے بیوٹیفل ہے، لیکن بہت زیادہ بیوٹیفل ہے۔ تو بیوٹیفل جو ہے وہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے، اس کے میننگ میں یہاں پہ اضافہ کر رہا ہے ویری۔
تو یہ سارے ورڈز کیا ہیں؟ یہ ایڈورب ہیں۔ اگر ہم بات کریں پریپوزیشن کی تو پریپوزیشن بیسیکلی لنکنگ کا کام کرتے ہیں کس چیز کو؟ یہ سینٹینس کے اندر جو کسی پلیس کا ٹائم کا ذکر آتا ہے یا پوزیشن کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ سینٹینس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آئی ول سی یو، میں آپ سے ملوں گا کہاں؟ ایٹ دا آفس۔ یہ آفس کیا ہے؟ ایک پلیس ہے، اور ایٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے آفس، ایٹ جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے سینٹینس کو اس کے ساتھ۔ ان دا ایوننگ، کب ملنا ہے؟ مطلب یہ بھی ٹائم کو ایکسپلین کر رہا ہے، پہلے جو ہے پلیس کو ایکسپلین کیا، اب ٹائم کو ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے ان، کہ ان دا ایوننگ، ایوننگ میں کب ملنا ہے بھائی؟ آن دا منڈے، یہ ڈے کو کنیکٹ کر رہا ہے وہاں پہ۔ تو بیسیکلی پریپوزیشن کیا کرتی ہے؟ یہ ٹائم، پلیس اور پوزیشن کو کنیکٹ کرتی ہے سینٹینس کے ساتھ۔ ٹو، آف، فور، ان، آن، ایٹ وغیرہ، تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ پریپوزیشنس ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کنجکشن کی۔ کنجکشن لائک اینڈ، بٹ، دیئر فور، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بیکاز، یہ کیا ہیں؟ یہ کنجکشن ہے، یہ بیسیکلی سینٹینس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ سینٹینس کے اندر یہ جو ہیں یہ آئیڈیاز کو، کلاسز کو یا سینٹینسز کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ کلارا اینڈ جیسمین آر دا بیسٹ فرینڈس، تو یہاں پہ کلارا اور جیسمین یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ ناؤن ہے اور ان کو کنیکٹ کر رہا ہے اینڈ۔ آئی ڈڈ ناٹ گو ٹو اسکول ٹوڈے بیکاز آئی واز ناٹ فیلنگ ویل۔ اب آئی ڈڈ ناٹ گو ٹو اسکول ٹوڈے، یہ بھی ایک سینٹینس ہے، آئی واز ناٹ فیلنگ ویل یہ بھی ایک سینٹینس ہے، دونوں کو کنیکٹ کر رہا ہے بیکاز۔ تو یہاں پہ بھی بیکاز جو ہے وہ ایز اے کنجکشن یوز ہو رہا ہے۔ اور فائنلی کیا ہے؟ انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کا اٹ سیلف کوئی میننگ نہیں ہوتا، لیکن یہ سینٹینس کے اندر کسی ایموشن کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ لائک آئی ایم سیئنگ اوہ، اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ میں پریشان ہوا ہوں۔ اٹ مینس کہ ہی از ان پین، آؤچ، اینڈ اوپس۔ اور اگر کوئی کہے ہورا، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، واو، مطلب وہ امیز ہو رہا ہے یہاں پہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہی اینڈ ہائی، تو یہ بھی جو ہیں یہ بھی انٹرجیکشنس ہیں۔ یہ انٹرجیکشنس کیسے ہیں؟ یہاں پہ بھی جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بیسیکلی پازیٹیو اس کے اندر ایک فیلنگز ہیں اس پرسن کے لیے کہ جس سے وہ انٹریکشن کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ بھی انٹرجیکشنز ہیں۔ فار ایگزامپل واو، واٹ اے فائن شاٹ، تو یہاں پہ واو کیا ہے؟ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن یہ ایک پریز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہائی، آئی ایم نیو ٹو دس ٹاؤن، تو یہاں پہ ہائی جو ہے اس کے بغیر بھی سینٹینس تو پورا ہے، لیکن ہائی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے اس کی کنورسیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ پارٹس آف اسپیچ ہیں، ٹوٹل 8 ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔